اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا بلا وَلَا نَظْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَهُ تَسَلْسَلًا تسلسل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ علم دو قسم ہے، تصور فقط اور تصور معاہ حکم. اور مشہور یوں ہے کہ علم دو قسم ہے، تصور اور تصدیق، جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے جی. اس پر سوال تھے، وہ جواب آ گئے. اصل یہ احتیاجی منطق بھی ثابت ہو رہی ہے، پھر الفاظ کی بات دلالت کی بات ہوگی، پھر الفاظ کی بات ہوگی، پھر حضرت کلیوں کی بات ہوگی، پھر معرف آئے گا. ادھی کتاب نے جو ہو جانی ہے جی، صرف معرف سے پہنچن تک جی. اچھا جی، لیکن ضمنی سارے یہ فائدے ہی ہیں نا جو پڑھ رہے ہو. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شمسیہ کے مصنف رسالہ شمسیہ کے فرماتے ہیں کہ یہ جو تصور اور تصدیق ہیں نہیں ہے ہر فرد ہر ایک دونوں سے. تصور تصدیق کا کس سے؟ تصور اور تصدیق سے. سارے تصور اور تصدیق کے ہر فرد بدی بھی نہیں ہے اور بات وہاں پہنچانی ہے کہ کچھ بدی ہے تو نظری کو حاصل کرنا ہے نظر و فکر کے طریقے سے. اس میں غلطی لگتی ہے، لہذا وہاں ایک قانون کی ضرورت ہے، وہ مرتق ہے. ایتھے گل لیوڑی ہے جی. سمجھیے جی. تو بھئی سارے بدی بھی نہیں ہے. اگر سارے بدی ہوں تو پھر ہمیں کوئی شے مجہول نہیں ہونی چاہیے، کوئی شے. اور اگر سارے نظری ہوں تو ایک نظری کو دوسرے نظری سے حاصل کریں گے، اس کو تیسرے سے، اس کو چوتھے سے. اگر واپس آتے ہیں تو یہ دور ہے، اگر آگے چلتے ہیں تو تسلسل ہے. دور بھی جو ہے نا بھئی ہمیں چیزیں مجہول بھی ہیں، لہذا سارے بدی نہیں. اور دور تسلسل دونوں باطل ہیں، لہذا سارے نظری بھی نہیں. ایسا ثابت کرنا ہے. ہاں جی، کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں تصور و تصدیق کا ہر فرد نہ بدی ہے نہ نظری ہے. بدی یعنی سارے تصور ساری تصدیقیں بھی بدی ہوں تو ہمیں کوئی شے مجہول نہ ہوتی. حالانکہ کتنی چیزیں مجہول ہیں جی. اور نظری اس لیے نہیں ہے کہ اگر نظری ہوتے تو یا دور لازم آتا یا تصور. یعنی ان کے نظری کو حاصل کرتے کس سے؟ دوسرے سے، تیسرے سے. اگر آگے چلتے ہیں چوتھے، پانچواں، چھٹا چلتے تسلسل ہے جی. اور اگر واپس آتے ہیں تو یعنی پانچواں پھر پہلے پر آ کر موقوف ہے تو دور لازم آ گیا کہ شاہ اپنے آپ پر موقوف ہوگی. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، او علامہ نجم الدین علی بن عمر بن علی قزوینی معروف علامہ کاتبی، 600 میں ولادت ہے، 675 میں وصال ہے، 75 سال کل عمر ہے. فرمایا علامہ قزوینی نے، وہ بھی قزوینی ہیں جی. کون؟ تلخیص والے، یہ بھی قزوینی ہیں. وہ اور ہیں، یہ اور ہیں جی. اور نہیں کل سے، ان دونوں سے. انا مانا تاں کے دے کوئی شرح پھر مقصد کی ہوا ہے جی. وہ ساری ہوندی پی جی. بدی وگرنہ البتہ نہ مجہول ہوتی ہمیں کوئی شے، اور نہیں نظری وگرنہ البتہ دور لازم آئے گا یا تسلسل جی. مصنف رحمہ اللہ نے، اور نہیں کل ہر ایک سے دونوں سے بدی وگرنہ نہ مجہول ہوتی ہمیں کوئی شے، اور نہ نظری وگرنہ البتہ دور لازم آئے گا یا تسلسل. اقولو العلم اما بدیہی و اما نظری وہو الذی لم یتوقف حصولہ علی نظر و قصد. شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علامہ قطب الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد تحتانی رازی رحمہ اللہ، 692 میں ولادت ہے، 766 میں وصال ہے، عمر کل 74 سال ہے. تو علامہ قطبی
قطب الدین جی تحتانی، جی وہ ایک فوقانی تھے، اوپر منزل میں، دونوں کا نام ایک ہی تھا جی، اس لیے وہ تو علامہ قطب الدین تحتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جی میں کہتا ہوں کہ علم دو قسم ہے، یا بدی ہے یا نظری ہے۔ کیا کہ جی علامہ قطب الدین فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ علم دو قسم ہے، یا نظری ہے یا بدی ہے یا نظری ہے۔ علم بدی کون سا ہوتا ہے؟ تعریف علم بدی وہ علم ہوتا ہے کہ جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہ ہو۔ نہ ہو، کیا کہ جی علم بدی وہ علم ہوتا ہے جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف نہ ہو۔ نہ ہو۔ موشی کہہ رہے تھے جی بدی ہے تو تعریف کیوں کی تھی جی؟ یہ تو جواب ہی انہیں سمجھانے واسطے کی تھی، بدی کون ہوں اس تو بغیر تو نہیں سمجھ آنا نا جی۔ انے سوال بھی تو ہوں نا بھی، جب بدی ہے تو بدی کی تو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہے جی، تعریف تو مجھولوں کی ہوتی ہے جی۔ خیر اچھا جی آگے کتصور الحرارت والبرودت، بس جیسا کہ ہمیں اے سغرا ہے جی وہ پہلے صفحے ہوتے ہیں، جی جیسا کہ حرارت کا تصور جی اور برودت کا تصور، بے گرمی سردی جی وہ تو کوئی وضاحت کرنی پینی بھی گرمی کی ہوں تو سردی کی ہوں ہے جی۔ اگے وقت تصدیقی بین النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان، جیسے کہ یہ تصدیق بدی ہے جی جی کہ منفی اور مثبت جی کی منفی اور مثبت، زید قائم ہے، زید قائم نہیں ہے، وقت بھی ایک، ساری چیزیں ایک وہ جو ہیں، جی یہ منفی اور مثبت یہ نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں، جی یہ بات بدی ہے، بدی، یہ تصدیق ہمیں بدی ہے کہ جو دو چیزیں آپس میں ہیں نا ضدیں، جی ان چیزیں ان کا اجتماع بھی منع ہے تو ان کا اتفاق بھی منع ہے۔ خام خواہ ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، اگر دوسری نہیں ہے تو پھر ایک ہوگی، کیا کہ جی تصور بدی کی مثال جیسا کہ حرارت اور برودت اور کا تصور، جی حرارت اور برودت کا تصور، اور تصدیق بدی ہی کی مثال کہ منفی اور مثبت نہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں۔ وَإِمَّا وَإِمَّا نَظْرِيٌّ وَهُوَ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَقَصْبٍ، علم کی دوسری قسم ہے علم نظری، جی یہ تصور تصدیق سے قطع نظر مطلقاً، جی نظری وہ علم ہوتا ہے جس کا حصول، جس کا وجود نظر و کسب پر موقوف ہو، کیا کہ جی علم نظری وہ علم ہوتا ہے جس کا حصول نظر حصول میں نے وجود لکھا ہے جس کا پایا جانا جی جس کا حصول نظر و فکر پر موقوف ہو، کا تصور علم، تصور العقل والنفس، جیسا کہ عقل کوئی پوچھے کیا ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرنی پڑے گی، کوئی پوچھے نفس کیا ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی پڑے کرنی پڑے گی جی۔ وہاں مثال دی تھی جیسے جن اور ملک، جی کیا جی جن اور سغرے میں مثال دی تھی جیسے اور یہاں مثال دی کس کی؟ عقل اور نفس، ہاں جی کیا کہنے جیسے عقل اور نفس کا تصور، یہ تاریف کرنی پڑے گی بھی عقل کیا ہوتی ہے اور نفس کیا ہے جی۔ واہ، وقت تصدیقی بین العالم حادث، جیسا کہ یہ تصدیق کہ عالم حادث ہے، اس پر ہمیں دلیل دینی پڑے گی کہ عالم متغیر ہے، جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، لہذا عالم حادث ہے، کیا کہ جی اور تصدیق نظری کی مثال جیسا کہ عالم حادث ہے، تو اب اس پر دلیل دینے پڑے گی کہ عالم متغیر ہے اور جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، لہذا عالم میں کہتا ہوں علم یا بدی ہے اور وہ کون بدی، وہ علم ہوتا ہے کہ نہ موقوف ہو اصول اس کا، وجود اس کا نظر اور کسب پر، مثالیں دونوں کی جیسے حرارت کا تصور اور برودت کا تصور، اور جیسے تصدیق اس بات کی کہ نفی اور اس بات، سنیں جی او حاشیہ نمبر 1-3، یعنی شے کا ثبوت شے کے لیے یا شے کی نفی شے سے برابر ہے کہ ہو مفہوم وجود کا یا اس کے غیر کا، باقی او جو ہے نا اور تھلے دوی حاشیے تے مراد ہے منفی اور نہ کہ ایکا اور انتزاع، یہ نہیں ہے مراد، کیونکہ یہ تو دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے جی، یہ مراد ہے۔ اور جیسے تصدیق اس بات کی کہ منفی اور مثبت نہیں جمع ہو سکتے اور نہیں اٹھ سکتے،
اور یا نظری ہے. کون؟ علم نظری. اور علم نظری وہ علم ہوتا ہے کہ موقوف ہو حصول اس کا، وجود اس کا نظر و کسب پر، جیسے تصور کرنا عقل کا اور نفس کا، اور جیسے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے. شاباش جی. میں کہتا ہوں علم یا بدی ہے، اور بدی وہ علم ہوتا ہے کہ نہ وہ وجود اس کا نظر و کسب پر، جیسا کہ حرارت اور برودت کا تصور، اور جیسا کہ تصدیق اس بات کی کہ منفی اور مثبت نہیں جمع ہو سکتے اور نہ ہی اڑ سکتے ہیں. اور یہ علم نظری، اور نظری وہ علم ہوتا ہے کہ موقوف ہو وجود اس کا نظر و کسب پر، جیسا کہ عقل کا تصور اور نفس کا تصور، اور جیسے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے. آگے فائزہ عرفت هذا فنقول ليس كل واحد من كل واحد من التصور والتصديق بديهيا. بس شارح فرماتے ہیں جب تو نے یہ بات پہچان لی کہ بدی کون ہے نظری کون ہے، تو علم دو ہی قسم ہے، درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے کہ نہ بدی ہو ایسا نہیں، دو ہی قسم ہے. تو اب جو علامہ نے فرمایا نا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وہ انہوں نے چھل مچ کے میدان چلے ہونے ہیں جی. تے لیسا الکل الف لام عوض مضاف لے کے لیسا کل واحد من کل واحد منہما من التصور والتصدیق بدیہیا. سمجھے کہ بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہر ایک، کون؟ تصور اور تصدیق. ہر ایک سے نہ نہیں ہے ہر ایک فرد نہیں، ہر ایک فرد کس سے؟ ہر ایک سے. کس سے؟ بے تصور اور تصدیق کا ہر فرد کیا ہو؟ بدی ہو. یہ بات نہیں ہے. کیا کہ جی لہذا علامہ فرماتے ہیں جب تم نے یہ بات پہچان لی تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے ہر ایک فرد تصور اور تصدیق سے بدی. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ بَدِيهِيًّا لَمَا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَجْهُولًا لَنَا. بس وَهَذَا باطل. اور دلیل دی تھی وَإِلَّا، اس کو کھولتے ہیں کیونکہ اگر سارے تصورات اور ساری تصدیقات بدی ہوں، کیا ہوں؟ علماء جی، تو البتہ نہ ہوگی کوئی بھی شے اشیاء سے ہمیں، تو یہ بات تو باطل ہے. کیا کہ ہمیں کوئی شے بھی، ہمیں کتنی باتیں مجہول ہیں کہ ہاں جی. کیا کہ جی دلیل دیتے ہیں کیونکہ تصورات اور تصدیقات کا ہر فرد اگر بدی ہو تو پھر ہمیں کوئی بھی شے اشیاء سے مجہول نہ ہو، حالانکہ ہمیں کتنی شے ہے جو مجہول ہے. منع کرو. پس جب پہچان لیا تو نے یہ، پس ہم کہتے ہیں نہیں ہر ایک فرد ہر ایک سے، یعنی تصور اور تصدیق سے. پہلا کل واحد ہے ہر فرد، دوسرا کل واحد ہے تصور اور تصدیق سے بدی. کیونکہ اگر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے تصورات یعنی ہر فرد تصور کا اور ساری تصدیقیں بدی، تو البتہ تو پھر خرابی کیا ہوگی؟ البتہ نہ ہو کوئی شے اشیاء سے مجہول ہمیں. او اللہ نے کھولے ہیں، او اللہ، حالانکہ یہ باطل ہے. یہ علامہ نے بیان نہیں کیا تھا یہ باطل ہے، وہ بات واضح تھی کہ ہمیں کوئی شے مجہول نہ ہو، حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہمیں کتنی چیزیں مجہول ہیں. جی بس جب پہچان لیا تو نے یہ، بس ہم کہتے ہیں نہیں ہے ہر ایک فرد ہر ایک سے، یعنی تصور اور تصدیق سے بدی. کیونکہ اگر ہوں جمیع تصورات اور تصدیقات بدی تو البتہ نہ ہو کوئی شے بھی اشیاء سے ہمیں مجہول، اور یہ باطل ہے. وفی ہے. اب یہ جو کہا نا کہ ہمیں اگر سارے بدی ہوں تو کوئی شے ہمیں مجہول نہ ہو، علامہ قطب الدین کہتے ہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا. وہ آگے آ رہا ہے، یہ جو آپ نے کہا نا یہ گل ٹکی نہیں. ہاں جی وفی ہے. وفی کی نظر لجواز ان یکون شیء بدیہیا و مجہولا لنا.
فإن البديهية وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكسب لكن يمكن أن يتوقف حصوله على شيء آخر من توجه العقل إليه والإحساس به أو الحدس أو التجربة أو غير ذلك فما وما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه لم يحصل البديهي. بس اس میں نظر ہے. یہ جو کہا نا کہ اگر سارے بدی ہوں تو ہمیں کوئی شے بھی کوئی شے بھی مجہول نہ ہو, یہ بدی, یہ اس میں نظر ہے. اس میں نظر ہے. جائز ہے کہ سارے بدی ہوں لیکن ہمیں مجہول ہوں. سنو, کیا جائز ہے کہ شے بدی ہو اور ہمیں مجہول بھی ہو؟ جائز ہے کہ شے بدی ہو اور ہمیں مجہول بھی. لہذا یہ کہنا ہے کہ اگر سارے بدی ہوں تو کوئی مجہول نہ ہو, یہ غلط ہے, یہ جوڑ نہیں ہے. شے بدی بھی ہو اور ہمیں مجہول بھی ہو, یہ جائز ہے. جائز ہے. کیوں؟ دلیل سمجھی. کیونکہ بدی اگرچہ نہیں موقوف ہوتا, بدی کا حصول نظر و قصب پر یہ مانتے ہیں, لیکن کتنے بدی ہیں کہ ممکن ہے موقوف ہو اس کا حصول کسی اور شے پر, کسی, تو جب تک وہ اور شے نہیں آئے گی بدی کا ہمیں علم نہیں آئے گا. اس شے کے آنے تک بدی ہمیں مجہول ہوگا. وہ اور شے کون؟ اس کی طرف عقل کا توجہ کرنا. مثلا الکل اعظم من الجز, جب تک عقل اس میں غور و فکر نہیں کرے گی کہ کل کون ہوتا ہے اور جز کون ہوتی ہے, اس وقت تک یہ ہمیں مجہول ہے. جی اسی طرح احساس بھی ہی, یعنی احساس یعنی شے کا ادراک کرنا واسطے خمسہ ہزارہ میں سے کسی, تو جب تک وہ اس کی حص نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ مجہول ہے. ہمیں ہم نے کہ نیا پھول دیکھا ہے, جب تک ہم نے سونگا نہیں ہمیں اس کی وہ خوشبو ہمارے لیے مجہول ہے. جی سمجھے؟ یا حدث, کیا کہ حدث ہے ابھی بے مبادی سے, مطالب سے مبادی کی طرف یعنی دلیل کی طرف, پھر دلیل سے واپس دفعی طور پر ہوتا ہے. تو جب تک یہ دفعی طور پر نہیں ہوگا جو مجہول ہے, جو بدی ہے, ہمیں مجہول ہوگا. جی یا تجربہ کے ساتھ, کیا تجربہ کے ساتھ جو ہمیں حاصل ہوگی ہے بدی ہے لیکن تجربہ پر موقوف ہے, تو جب تک تجربہ نہیں ہوگا وہ بدی تو رہے گا لیکن اس کا علم نہیں آئے گا, مجہول ہوگا. جی سنیں, اور غیر ذالک, لہٰذا جب تک وہ شے حاصل نہ ہو جس پر موقوف ہے بدی تو ہمیں بدی حاصل بلکہ کیا رہے گا. لہٰذا بدی بھی ہو ہمیں مجہول بھی ہو, یہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ دلیل دینی کہ بدی ہو تو مجہول نہ ہو, یہ ٹکی نہیں گل. جی علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے کیونکہ جائز ہے کہ ایک شے بدی ہو اور وہ مجہول بھی ہو, کیونکہ بدی نہیں موقوف بدی کا وجود نظر و فکر پر, اگرچہ موقوف ہے بدی کا حصول نظر و قصب پر, لیکن ممکن ہے کہ اس کا حصول موقوف ہو ایک دوسری شے پر. علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے کیونکہ جائز ہے کہ ایک شے بدی ہو اور وہ ہمیں مجہول بھی ہو. یعنی بداہت اور جہالت یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ اکٹھے. ہاں جی شاباش. جی کیونکہ بدی اگرچہ اس کا حصول موقوف نہیں ہے نظر و قصب, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بدی وہ ہوتا ہے جس کا حصول نظر و قصب پر موقوف نہ ہو. جائز ہے کہ اس کا حصول کسی دوسری شے پر موقوف ہو, یعنی جب عقل اس پر توجہ کرے تب ہمیں وہ حاصل ہو, اس سے پہلے مجہول رہے. اسی طرح اس پر بھی حس کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے بدی ہے, لیکن جب تک حس اس کا احساس نہیں کرے گی وہ اس کا علم نہیں آئے گا. حدث کے ذریعے یا تجربہ کے ذریعے, تو جب تک وہ حاصل ہوگی وہ شے موقوف علیہ تو بدی ہمیں حاصل نہیں ہوگا, وہ مجہول ہی رہے گا. فإن البداہۃ لا يستلزم الحصول, کیونکہ بداہت حصول کو مستلزم نہیں ہے. وہی بات ہے کہ شے بدی ہو حاصل بھی ہو, یہ لازم ملزوم نہیں ہے. شے بدی ہو ممکن ہے حاصل نہ حاصل بھی ہو, یہ لازم ملزوم. جائز ہے بدی ہو حاصل نہ ہو, بدی ہو اس کا حصول ہے. تو پھر بزرگوں کی کہنا چاہیے تھا, کہتے ہیں فالصواب ہو, اور منع کر دیں سننا. فالصواب من يقال لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الاشياء الى كسب ونظر, وهذا فاسد. ضرور آتا احتياجنا في تحصيل بعض التصورات والتصديقات الى الفكر والنظر. بس تو بابا جی کہتے ہیں بہتر یہ تھا کہ مصنف یوں تقریر کرتے
کہ اگر ہر ایک تصورات اور تصدیقات سے ہر فرد بدی ہوتا تو پھر ہمیں کسی شے کے حاصل کرنے میں نظر و قصب کی احتیاجی نہ ہوتی، حالانکہ ہم کتنی چیزوں میں محتاج ہیں جی، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نظر و فکر کرتے ہیں، تب سمجھ آتی ہے جی۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں ثواب یہ تھا کہ ہر تصور یوں کہتے تصدیقات کا ہر فرد اگر بدی ہوتا تو دلیل یہ دینی تھی، البتہ نہ محتاج ہوتے ہم کسی شے کی تحصیل میں اشیاء سے نظر و فکر کی طرف، حالانکہ یہ فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ یہ بدی بات ہے کہ ہم کتنے تصورات ہیں، کتنی تصدیقیں ہیں، ان کے حاصل کرنے میں ہم نظر و فکر کی طرف اے گل ٹکی ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ کہ کتنے فاسد ہے کیونکہ کتنے ہی تصورات ہیں اور تصدیقات ہیں جن کے حاصل کرنے میں ہم نظر و فکر کی طرف محتاج ہیں، تو لہٰذا یہ بات کہنی چاہیے تھی۔ اور اس میں اتو ہی نا نظر ہے واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہوش ہے بدی اور مجہول بھی ہو ہمیں، یہ اکٹھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بدی اگرچہ نہیں موقوف اصول اس کا نظر و قصب پر، لیکن ممکن ہے یہ کہ موقوف ہو بدی کا حصول شے آخر پر، یعنی عقل کی توجہ کرنی اس کی طرف، احساس کرنا اس کے ساتھ، یعنی حادثہ اس کی طرف حادثے کے ذریعے اس کو حاصل کرے پہلے، یا حدث یا تجربہ یا اس کا غیر، تو پس جب تک نہیں حاصل ہوگی وہ شے موقوف علیہ، نہیں حاصل ہوگا بدی، تو لہذا فیکون ہو، کیونکہ بداحت نہیں مستلزم حصول کو، پس ثواب یہ کہ کہا جائے اگر ہو ہر ایک تصورات سے اور تصدیقات سے بدی تو البتہ نہ محتاج ہوں ہم کسی شے کے حاصل کرنے میں اشیاء سے، اشیاء میں نہیں پامیں تصور ہو یا تصدیق ہو، کدھر قصب اور نظر کی طرف، حالانکہ یہ فاسد ہے۔ کیا؟ عدم احتیاجی یہ فاسد ہے، واسطے بدی ہونے ہماری احتیاجی کے بعض تصورات کی تحصیل میں اور بعض تصدیقات کی تحصیل میں فکر اور نظر کی طرف یوں دلیل دینی چاہیے تھی جی۔ اور اس میں نظر ہے باوجہ جائز ہونے اس بات کی کہ وہ شے بدی اور مجہول بھی ہو ہمیں، کیونکہ بدی اگرچہ نہیں موقوف بدی کا حصول نظر و قصب پر، لیکن ممکن ہے یہ کہ موقوف ہو بدی کا حصول دوسری شے پر، یعنی عقل کا توجہ کرنا اس کی طرف اور محسوس کرنا اس کو، یا حدث پر یا تجربہ پر یا اس کے غیر پر، بس جب تک نہیں حاصل ہوگی وہ شے موقوف علیہ تو نہیں حاصل ہوگا بدی، کیونکہ بداحت نہیں مستلزم حصول کو۔ شاباش۔ اسباب یہ ہے کہ یوں کہا جائے اگر ہوتا ہر ایک تصورات اور تصدیقات سے بدی تو البتہ نہ محتاجی ہوتی ہمیں کسی شے کی تحصیل میں اشیاء سے قصب و نظر کی طرف، حالانکہ یہ عدم احتیاجی فاسد ہے، واسطے بدی ہونے ہمارے احتیاجی کے بعض تصورات اور بعض تصدیقات کی تحصیل میں فکر و نظر کی طرف، ولا نظریاً اے لیس کل واحد من کل واحد من التصورات والتصدیقات نظریاً فإنه لو كان جميع التصورات والتصدیقات نظریاً يلزم الدور وبالتسلسل۔ بس وہ متن دیکھنا، ولا نظریاً تو شارح فرماتے اس کا عطف ہے ما قبل پر، کس پر؟ بدی پر، تو ما قبل والی ساری عبارت اس کے ساتھ جوڑیں گے، پھر الکل و کلن کو کھولیں گے تو یہ عبارت بن جائے گی۔ ولا نظریاً یعنی اب سارے بدی نہیں ہیں، سارے اور سار نہیں ہے نظری، یعنی نہیں ہر ایک فرد ہر ایک تصورات اور تصدیقات سے کیا نظری، تصور کے بھی سارے فرد نظری ہوں، تصدیق کے بھی، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی کیا کہ جی بلا مصنف فرماتے ہیں بلا نہ، مصنف فرمایا بلا نظریاً، تو شارح فرماتے اس کا عطف ہے بدی پر، تو ما قبل عبارت اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر اس کو کھولیں گے تو یہ خلاصہ نکلے گا کیا؟ نہیں ہے ہر ایک فرد ہر ایک سے، یعنی تصورات اور تصدیقات سے نظری، کیونکہ اگر سارے تصورات ساری تصدیقیں نظری ہوں تو پھر ان کو حاصل تو کرنا ہے، حاصل تو
تو اب جس سے کر رہے ہیں وہ بھی نظری ہے، جس سے کر رہے ہیں وہ بھی نظری، یا واپس آئیں گے تو دور ہے، آگے چلیں گے تو خام خواہ لازم آئے گا کیا؟ یہ دونوں باطل ہیں، تو لہذا سارے نظری بھی نہیں۔ اب آگے دور تسلسل کے ساتھ تمہارا ذرا نا معاذمہ ٹھیک کرنا ہے، دور کیا ہوتا ہے، تسلسل کیا ہوتا ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ کیونکہ اگر سارے تصورات اور تصدیقات نظری ہوتے ہیں تو پھر یا دور لازم آئے گا یا تسلسل، تو یہ دونوں باطل، کون؟ دور بھی باطل ہے، اس لیے سارے نظری نہیں، اب اگلا قول آئے گا جب سارے نظری نہیں اور سارے بدی بھی، تو خام خواہ بعض بدی ہے، تو نظریوں کو حاصل کرنا ہے جی بدیوں سے، تو پھر تنوں منطق پڑھنی پڑے گی۔ ولا نظریاً یعنی نہیں ہر ایک فرد، ہر ایک سے یعنی تصورات اور تصدیقات سے، کیا نہیں نظری، کیونکہ اگر ہوں سارے تصورات یعنی تصور کا ہر فرد اور ساری تصدیقیں نظری، تو لازم آئے گا دور یا تسلسل جی۔ ولا نظریاً یعنی نہیں ہر ایک فرد، ہر ایک سے یعنی تصورات اور تصدیقات سے نظری، کیونکہ اگر ہوں جمیع تصورات اور تصدیقات نظری تو لازم آئے گا دور یا تسلسل، لازم آئے گا دور یا یا تسلسل۔